ایمان، میرے پکارنے پہ اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ میں جلدی سے اس کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری نظروں سے غائب ہوتی وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا تم مسلم ہو؟ کون ہو تم؟ میری بات پہ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں کوئی بھی ہوں، تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ اردو زبان میں بولی تھی۔ دیکھو، میرے معاملات سے دور رہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں نے کہا، ایک مسلم ہو کہ تم کیسے کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتی ہو؟ بہت تعجب کی بات ہے یہ ممکن تو نہیں ہے۔ وہ جو آگے بڑھ جانے کا سوچ رہی تھی، میری بات سن کے وہیں رک گئی۔ مسٹر حدید، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی دلچسپی لے رہے ہیں مجھ میں؟ بڑی صاف اردو میں بات کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے نئی اردو سیکھی ہو۔ میں نے کہا کہ میں کیا، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسے ہی دلچسپی لیتا۔ اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر آپ غیر مسلم ہیں تو پھر آپ اس مسجد میں کیا کر رہی ہیں؟ پچھلے 1 مہینے سے میں جتنا آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا ہی میں پاگل ہو رہا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہیری کی وائف ہینا ہے، یا جیمز کی وائف صوفیہ ہیں، یا پھر ایک مسلم گرل ایمان ہے۔ کون ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی، مجھے آپ کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا، لیکن آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ آگے بڑھنے لگی، لیکن میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں محترمہ، میں پچھلے 1 مہینے سے پاگل ہو رہا ہوں۔ کبھی آپ کو انڈین لباس میں رقص کرتے دیکھا، پھر جیمز کی وائف، کبھی ہیری کی وائف۔ کہنے لگی، اٹس مائی جاب، یہ میرا کام ہے۔ سن لیا آپ نے؟ میرا نام اصل میں ایمان ہے اور میں مسلم ہوں۔ یہ سن کے میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ وہ جا چکی تھی، یہ کون سا کام تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول کے گئی ہے۔ اس کی بات نے مجھے مزید الجھا کے رکھ دیا تھا۔ میں جو 1 مہینے سے اس کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پایا، اس کے اس جواب پہ میں مزید کنفیوز ہو کے رہ گیا تھا۔ کسی کی بیوی بن جانا، یہ کون سا کام ہے، اور وہ بھی ایک مسلم لڑکی ہوتے ہوئے؟ اس کا جواب ایسا تھا کہ مجھے گھما کے رکھ گیا تھا۔ وہ تو جا چکی تھی، لیکن ابھی بھی میرا ذہن وہیں کا وہیں تھا۔ میں وہیں کھڑا تھا جہاں 1 مہینہ پہلے تھا، جب میں نے اس کا ایک دوسرا روپ دیکھا۔ بھلا یہ کیسی جاب ہوئی؟ میں اس کا انتظار کرتا رہا اور وہ 3 گھنٹے بعد واپس آئی۔ مجھے وہیں کھڑا دیکھ کے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ ابھی بھی کلام پاک اس نے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹائیں اور مجھے نظر انداز کرتے ہوئے تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی بیرونی جانب جانے لگی۔ میں اس کے پیچھے آیا۔ میں نے کہا، یہ کیسی جاب ہے؟ اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی جاب ہے۔ اس نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگی، آپ میرا فون نمبر لکھ لیں، میں اس وقت گھر جا رہی ہوں، میں آپ سے پھر کبھی بات کروں گی۔ میں نے جلدی سے جیب میں سے اپنا موبائل نکالا اور اس کا فون نمبر نوٹ کر لیا اور اسے ایمان کے نام سے سیو کر لیا۔ وہ جا چکی تھی۔ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹنے لگا تو میں نے اسے کال کی۔ 4تھی 5ویں بیل پہ جا کے اس نے فون اٹھایا۔ شاید نیند میں تھی۔ کہنے لگی، کون ہیں آپ؟ اب انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں حدید۔ کہنے لگی، جی فرمائیے۔ میں نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، کل تو میں ڈیوٹی پہ ہوں، پرسوں ملتی ہوں آپ کو۔ اس نے مجھے ایک ریسٹورنٹ کا نام بتایا۔ میرے لیے یہ 1 دن گزارنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ انتظار کسی کڑی سزا سے کم کا نام نہیں ہوتا، خاص طور پہ اس وقت جب آپ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہوں، کچھ جاننے کا تجسس اپنے اندر رکھتے ہوں اور بڑی شدت سے رکھتے ہوں۔ میں نے یہ 1 دن کیسے کاٹا تھا یہ میں جانتا تھا یا میرا رب۔ بہرحال میں وقت سے پہلے ہی اس ریسٹورنٹ میں پہنچ چکا تھا جہاں مجھے ایمان نے بلایا تھا، لیکن وہ وقت مقررہ پہ پہنچی۔ ٹھیک 5 بجے وہ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی اور اپنی نازک سی کلائی پہ پہنی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ بڑی متلاشی نظروں سے اس نے شاید مجھے تلاش کیا کہ میں کس ٹیبل پہ بیٹھا ہوں۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ فوراً سے چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی، میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، جی فرمائیے۔ میں نے کہا، فرمانا تو آپ نے ہے، 1 مہینے سے میں بے حد کنفیوز ہوں۔
وہ کہنے لگی میں نہ تو ہیری کی بیوی ہوں اور نہ ہی جیمز کی، میں ان کی بیوی ہونے کا ناٹک کرتی ہوں اور یہ میری جاب ہے۔ میں ابھی بھی حیران تھا، میں نے کہا یہ کیسی جاب ہے؟ کہنے لگی ان کی بیویاں ان کے سوشل سرکل میں فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے اپنی میٹنگ اور بزنس پارٹی میں اپنی بیوی کی حیثیت سے وہ مجھے لے کے جاتے ہیں اور مجھے اس چیز کے پیسے ملتے ہیں، کیونکہ بہت سی ڈیلز کرنے کے لیے انہیں بزنس پارٹیز میں ایک خوبصورت بیوی کا اپنے ساتھ لے جانا ان کے لیے بے حد سود مند ہوتا ہے۔ اس بات کا انہیں فائدہ پہنچتا ہے اور ان پارٹیز میں وہ اپنی بیوی کو نہیں لے کر جاتے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں ہے، کچھ بہت زیادہ موٹی ہو چکی ہیں، کچھ کے نین نقش بھدے ہیں، بس رنگ ہی گورا ہے اس لیے۔ اس نے کندھے اچکا کے بڑی آسانی سے بات کو ختم کیا۔ میں نے کہا تو آپ پیسوں کی خاطر کسی کی بھی بیوی بن سکتی ہیں؟ کہنے لگی ہاں، اگر آپ پیسے دیں گے تو آپ کی بھی بن جاؤں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا اور یہ تعلق کس حد تک ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں میں پتہ نہیں کیا جاننا چاہتا تھا اور کیوں جاننا چاہتا تھا۔ میری حالت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی۔ اتنی الجھن تو شاید مجھے اس وقت نہیں ہوئی تھی جب میں اس کے بارے میں سچ نہیں جانتا تھا، جتنا اب میں بے چین سا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے کس حد تک تعلق؟ میں نے کہا آپ کی شادی کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگی کوئی بھی نہیں ہے، بس بزنس ڈیلز اور بزنس پارٹی میں بیوی کے طور پہ وہ لوگ مجھے لے کے جاتے ہیں اور مجھے سامنے والے ان کے کلائنٹس کے ساتھ کچھ اس انداز سے بات کرنی ہوتی ہے کہ ڈیل فائنل ہو جائے۔ میں نے کہا اور آپ کو اس کی سیلری کیا ملتی ہوگی؟ کہنے لگی مختلف ریٹ ہیں، ایک بزنس پارٹی اٹینڈ کرنے کے 500 پاؤنڈ اور ویکلی 2 یا 3 میٹنگز ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اور اس کے بعد؟ کہنے لگی اس کے بعد کیا؟ کچھ نہیں، لیکن ہیری کے ساتھ میری 3 ماہ کی ڈیل ہے، ہفتے میں 3 دن اس کے، باقی میرے، اور باقی کے دنوں میں مانچسٹر میں جیمز کی وائف بن کے بزنس میٹنگ اٹینڈ کر لیتی ہوں، 2 دن میرے وہیں گزرتے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے گھڑی دیکھی اور کھڑی ہو گئی۔ میں یوں بے فضول میں کسی کو وقت نہیں دیتی، میرے وقت کے پیسے ہوتے ہیں مسٹر، لیکن تم پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اس لیے تمہیں ہر بات کلیئر کرنے کے لیے میں آئی تھی۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ بھلا کیا جاب ہوئی، کسی کی بیوی بن کے بزنس میٹنگز میں جانا؟ میں نہیں جانتا کہ کیوں، لیکن میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، آخر وہ کس حد تک ان کی بیوی بننے کا ناٹک کرتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے اندر بے چینی پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ میں وہ آخری حد جاننا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں تھی کہ اس سے پوچھ لیتا۔ پتہ نہیں اس کا ریاکشن کیا ہوتا۔ باتوں باتوں میں اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک کانٹریکٹ سائن کرتی ہے۔ 3-4 دن مجھے اسی بات کو سوچتے ہوئے گزر گئے۔ پتہ نہیں کیوں میں چاہتا تھا کہ ایسا ہی کوئی کانٹریکٹ میں بھی ایمان کے ساتھ کروں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیسے ڈیل کو فائنل کروا لیتی ہے، لیکن میں خود جاب کرتا تھا۔ باس کی ڈیل فائنل کروانے کے لیے ایمان کو ہائر کرنا شاید میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں پرسنٹیج پہ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تو تنخواہ اتنی نہیں ملتی تھی جتنی وہ لیتی تھی۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس لڑکی کے ساتھ مزید دوستی یا تعلقات بڑھاؤں، کیونکہ اس کے جواب نے مجھے تشنا نہیں کیا تھا اور زیادہ بے چینی بڑھا دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی ذات میں کھونے لگا تھا، اپنی کیفیت سے میں بالکل نا واقف تھا۔ بہرحال 4 دن بعد جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے ایمان کو کال کی۔ بڑی بیزاری سے اس نے جواب دیا، اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ مسٹر؟ میں نے کہا میں تم سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی لیکن تم تو خود جاب کرتے ہو، تم مجھے افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا لیکن میں پھر بھی تم سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ شاید میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگی ہر گھنٹے کا 500 پاؤنڈ، مجھے بتا دینا کہ میٹنگ کہاں ہے۔ میں نے کہا میرے گھر پہ۔ یہ سن کے وہ اچنبھے میں آئی۔ واٹ ڈو یو مین مسٹر حدید؟
آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ دیکھیں میں کوئی کال گرل نہیں ہوں، میں صرف میٹنگ میں ان کے ساتھ جاتی ہوں اور میٹنگ سے واپس اپنے گھر آتی ہوں۔ شرم نہیں آتی آپ کو مجھ سے اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں میں کیسے الٹا سیدھا بول گیا، میرا بھی ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ فون ایک طرف رکھ کے میں اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ شاید میں جلد بازی میں بہت غلط بول گیا۔ میں نے پھر سے کال کی لیکن اس نے میری فون کاٹ دیا اور مجھے میسج کیا کہ اگر آپ نے مجھے پریشان کیا تو میں آپ کو بلاک کر دوں گی۔ اس وقت میں نے بھی دوبارہ اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دنوں کے بعد میری طبیعت ناساز تھی، بخار سا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں رائل لندن ہاسپٹل چلا گیا کیونکہ وہاں اول تو مفت علاج ہوتا تھا اور میرے پاس اپنی کمپنی کا کارڈ موجود تھا۔ یہاں پہ بہت کم پیسوں پہ اور کمپنی کی طرف سے مجھے گورنمنٹ ہسپتال میں مفت علاج کی آفر مل چکی تھی۔ بہرحال میں اپنی میڈیسن لے کے واپس آ رہا تھا جب میں نے تیزی سے ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایمان کو دیکھا اور ریسیپشن پہ کچھ پوچھ کر بھاگنے کے سے انداز میں وہ کوریڈور میں جا رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک کمرے کے سامنے جا کے وہ رکی اور پھر دروازہ کھول کے اندر چلی گئی۔ وہاں سے گزرنے والے ایک وارڈ بوائے سے میں نے پوچھا کہ اس کمرے میں کون ایڈمٹ ہے، تو کہنے لگا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، بہت بیمار ہے۔ میں باہر ایک ہال نما کمرے میں بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نے ایمان کو آنسو صاف کرتے ہوئے باہر آتے دیکھا۔ وہ میڈیسن لے رہی تھی، ریسیپشن پہ کھڑی بل پے کر رہی تھی۔ بے شک یہاں کی فیس بہت کم تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنے پرس میں سے پیسے نکال کے دیے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ باقی وہ نیکسٹ ٹائم آ کے دے گی، لیکن اس کی والدہ کا خیال رکھا جائے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ جا چکی تھی۔ میں نے ریسیپشن پہ جا کے اس کی والدہ کی پوری ڈیٹیل لی۔ وہ ایک ہارٹ پیشنٹ تھیں لیکن ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا تھا اور ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ عمر کے جس حصے میں وہ پہنچ چکی تھیں ان کا آپریشن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ شاید وہ لڑکی یہ کام مجبوری میں کر رہی تھی۔ ایک بزنس میٹنگ پہ پھر میں نے اسے ہیری کے ساتھ ہی دیکھا۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے وہ اپنی نظریں بدل گئی۔ کھانے کے بعد جیسی میٹنگ ختم ہوئی وہ ہال سے باہر نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے ہی نکلا۔ میں نے کہا ایمان پلیز رکو، میری بات سنو۔ وہ رک گئی۔ میں نے کہا میں تم سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں پلیز۔ کہنے لگی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تم آنر نہیں ہو، تم جاب کرتے ہو اور تمہاری تنخواہ بھی مقرر ہے، ڈیل ہو یا نہ ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا میں تمہیں گھنٹے کے حساب سے پیسے دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگی میں بہت ساری شرائط رکھتی ہوں، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں کوئی کال گرل نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہنے لگی نیکسٹ ویک سے ہیری 1 مہینے کے لیے اپنی وائف کے پاس جانا چاہتا ہے جو اپنے میکے میں رہتی ہے، وہ جاپان میں رہتی ہے۔ اس 1 مہینے کے لیے میں فری ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، کل اسی ریسٹورنٹ میں آ جانا جہاں ہم ملے تھے، باقی کی باتیں وہیں طے کر لیں گے۔ میں مان گیا۔ اگلے روز بھی وہ پورے ٹائم پہ پہنچی اور میں وقت سے پہلے۔ مجھے دیکھ کے میرے پاس بیٹھ گئی، اپنے پرس میں سے کچھ پیپرز نکالے۔ کہنے لگی یہ میری شرائط ہیں، یہ پڑھ لو۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ کپل ڈانس کے لیے فورس نہیں کروں گا، بلا وجہ اسے ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اسے اپنی مرضی کا لباس پہننے کے لیے نہیں کہوں گا، وہ میرے ساتھ کسی بھی ہوٹل کے کمرے میں اکیلی نہیں جائے گی۔ کہنے لگی کہ اگر تمہیں میری تمام شرائط منظور ہیں تو پھر میں تمہاری وائف بننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں جس بھی میٹنگ میں جانا ہو تم مجھے بتا دینا، میں خود وہاں پہنچ جاؤں گی۔ میں نے کہا وہ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ کہنے لگی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے دادا میرے نام پہ کچھ پراپرٹیز لگانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی شرط تھی کہ میں شادی کر لوں، تو اس لیے میں نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے۔ لیکن اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے ایک جھوٹا بہانہ بنایا، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔
اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، دل کے ہاتھوں بے بس ہوا تھا۔ کہنے لگی اوکے ٹھیک ہے، جب بھی دادا آئیں تو مجھے 2 گھنٹے پہلے بتا دینا۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، دادا کے سامنے میں تمہیں یوں نہیں پیش کر سکتا، میرا مطلب ہے یوں شرٹ اور اسکرٹ میں، اور اس کے لیے مجھے تم سے کچھ ملاقاتیں تو کرنی ہوں گی۔ کہنے لگی تو تم بتا دینا کیا پہننا ہے۔ میں نے کہا وہ شلوار قمیض، ان کے سامنے تمہیں گھر کے بھی کچھ کام کرنے پڑیں گے، کوکنگ آتی ہے تمہیں؟ اس نے کندھے اچکائے، کوئی خاص نہیں۔ میں نے کہا میں نے تو اپنے دادا کے سامنے بہت تعریفیں کی ہیں کہ لڑکی پاکستانی کھانے بہت اچھے بنانا جانتی ہے اور لندن میں ہوتے ہوئے بھی مشرقی ہے، وہ تو تمہیں مشرقی روپ میں دیکھنا چاہیں گے۔ کہنے لگی بے شک میں مسلم ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ پینٹ شرٹ اور اسکرٹ ہی پہنی ہے کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب میں یہاں آئی تھی۔ میں نے کہا یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر تم میرے گھر آ جاؤ تو میں تمہیں کافی چیزوں کا بتا دوں گا، کیونکہ دادا کے سامنے تو تم انجان بن جاؤ گی تو پھر انہیں تو شک ہو جائے گا۔ میری بات پہ وہ کچھ سوچنے لگی، کہنے لگی مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دینا۔ ڈیل فائنل ہو چکی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں بہت امیر بندہ نہیں ہوں، تھوڑی سی رعایت کر لو، اگر تم پر گھنٹے کے حساب سے مجھ سے 500 پاؤنڈ چارج کرو گی تو میرا تو دیوالیہ نکل جائے گا، اور پھر ہم ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تمہارا بھی بیک گراؤنڈ پاکستان سے ہے، میں بھی پاکستان سے ہوں۔ اس کے والدین پاکستان سے ہی تھے، لیکن والد کا یہاں پہ کام تھا، اس لیے وہ بچپن میں ہی اپنی والدہ کے ساتھ لندن آ چکی تھی۔ اس کی والدہ پڑھی لکھی تھیں، جاب کرتی تھیں، دونوں میاں بیوی کماتے تھے تو ہی گھر چلتا تھا۔ لیکن والد کے انتقال کے بعد سب کچھ جیسے ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی والدہ اپنے شوہر کا صدمہ برداشت نہیں کر پائیں، اس لیے بیمار رہنے لگی۔ تب سے سب کچھ اسے ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ جاب کے لیے اس نے باہر ٹرائی کیا، لیکن اس کی سیلری اتنی نہیں تھی کہ وہ سب کچھ مینج کر پاتی، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی، لیکن شرائط کے ساتھ۔ یہ سب باتیں اسی نے مجھے بتائی تھیں۔ خیر اسے تو میں نے جھوٹا ڈرامہ بتایا تھا، میرا کوئی دادا تھا ہی نہیں۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ پھر مجھے اپنا دوست شاہد یاد آیا، جس کے بال عمر سے پہلے ہی سفید ہو چکے تھے، حالانکہ اس کی عمر 35-36 سال تھی، لیکن سر کے سارے بال سفید تھے، اور وہ اکثر کلر کرتا تھا۔ اس کی بیوی پاکستان میں تھی اور وہ اکیلا رہتا تھا، اکثر مجھ سے ملنے بھی آ جاتا تھا۔ اسے رہائش کا آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی تھا، اس لیے میں نے اسے فون کیا اور اسے اپنے گھر پہ بلایا۔ وہ ٹیکسی چلاتا تھا اور ایک سستا سا کرائے کا فلیٹ تھا جہاں 10 نوجوان رہتے تھے، جو تقریباً سارے پاکستان سے ہی آئے تھے۔ سب مل کے کرایہ دیتے تھے اور چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، کوئی پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوتا تھا، کوئی سیلز مین تھا، بس اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے۔ لیکن میں شاہد کی ٹیکسی میں اکثر آتا جاتا رہتا تھا، تبھی میری اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ اچھا انسان تھا۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے اس کے لیے کھانے کا خاص اہتمام کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے بڑا خوش ہوا، پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھایا۔ کہنے لگا بڑے عرصے بعد پاکستانی کھانا کھایا ہے، ورنہ یہاں تو کھانے کے لیے برگر ہی نصیب ہوتا ہے، کبھی کبھی تو لگتا ہے برگر کھا کھا کے برگر ہی بن جاؤں گا۔ میں نے کہا وہ تم کہہ رہے تھے نا تمہیں رہائش کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ تو ہو رہا ہے، کیونکہ کافی لڑکے پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں 1 مہینے کے لیے، اور میں 1 مہینے کا کرایہ ادا نہیں کر سکتا، میری تو بالکل ہی جیب خالی ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں اگر تمہیں 1 مہینے کی رہائش اپنے گھر میں دے دوں تو؟ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا تو جو کرایہ میں فلیٹ پہ دیتا ہوں وہ میں تمہیں دے دوں گا، اور کھانا میں بنا دوں گا، تمہیں بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ کہنے لگا تو پھر کیا چاہیے؟ میں نے کہا وہ تمہیں بس تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ شاہد کہنے لگا کون سا ڈرامہ؟ میں نے کہا دیکھو بال تو تمہارے آلریڈی سفید ہیں، تمہیں میرا دادا بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے بس۔ میری بات سن کے کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کس اینگل سے تمہیں دادا لگتا ہوں؟ میں نے کہا پلیز خدا کے لیے، دیکھو دل کا معاملہ ہے،
میں نے اسے ساری بات بتائی. وہ مجھے غصے اور حیرت سے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا میں تم سے کرایہ بھی نہیں لوں گا. وہ میری بات مان گیا تھا. پہلے تو 4 دن لگا کے میں نے اس کی اچھی خاصی پریکٹس کروائی کہ اسے کیسے کھانسنا ہے، بھاری آواز نکال کے کیسے بات کرنی ہے. باقی اس کے چہرے کا میک اپ ایسا کرنا تھا جس سے وہ بوڑھا لگے. وہ میں یوٹیوب سے دیکھ چکا تھا. 1-2 بار ٹرائی بھی کیا. میرے اس فلیٹ میں 2 کمرے تھے اور 1 لاؤنج تھا. وہ اپنا سامان لے کے آ چکا تھا. بہرحال میں سب کچھ ریڈی کر چکا تھا. اگلے ہفتے ہیری جاپان جا چکا تھا، اس لیے ایمان نے مجھے خود کال کی کہ اب وہ فری ہے اور اسے پیسوں کی بھی ضرورت ہے. میں نے اسے کہا کہ ہاں بس 2 دن کے بعد میرے دادا جی آ جائیں گے. کہنے لگی ٹھیک ہے. شاہد میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا جب میں نے فون بند کیا. کہنے لگا اب بتاؤ کیا کرنا ہے. میں نے کہا ٹیکسی تمہارے پاس موجود ہے، تم اپنا سامان لے کے ٹیکسی میں بیٹھ جانا. جب میں تمہیں کال کروں تو ٹیکسی میں بیٹھ کے واپس آ جانا میرے گھر پہ اور میرا دادا بن کے. کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے لیکن 1 کمرے میں تو میری رہائش ہوگی، تو وہ لڑکی کہاں رہے گی؟ تمہارے کمرے میں رہے گی کیا؟ اس نے بڑی شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا. میں نے کہا نہیں، شاید وہ رہے اور نہ رہے، اور اگر رہی تو میں لاؤنج میں سو جایا کروں گا. وہ کہنے لگا تو تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں اس لڑکی کو جاننا چاہتا ہوں. کہنے لگا جان کے کیا کرو گے؟ ایک نہ ایک دن اس کے سامنے سچ آ جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی میں اتنا نہیں سوچنا چاہتا. بہرحال سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہو رہا تھا. ایمان پہلے پہنچی اور اس کے لیے میں نے کپڑے اپنی الماری میں رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا تم جا کے چینج کر لو، بس دادا آنے والے ہیں، وہ ایئرپورٹ سے نکل گئے ہیں. میں نے تو کہا تھا میں لینے آ جاتا ہوں، لیکن انہوں نے منع کر دیا، کہتے ہیں کہ میں ٹیکسی میں آ جاؤں گا. کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے. شلوار قمیض پہن کے آ گئی تھی لیکن بڑی الجھی سی لگ رہی تھی. دوپٹہ بڑی بے نیازی سے لیا ہوا تھا. میں نے کہا یوں نہیں، ایسے نہیں لینا دوپٹہ. کہنے لگی میں نے کبھی لیا نہیں ہے. میں نے کہا بال بھی باندھ لو اپنے. کہنے لگی میں نے کبھی بال باندھے نہیں ہیں، میں تو کھلے ہی رکھتی ہوں. میں نے کہا تمہیں چٹیاں بنانی نہیں آتی؟ وہ کہنے لگی نہیں مجھے تو نہیں آتی. میں اسے کمرے میں لے کے گیا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا دیا. 3 بہنیں تھیں میری اور تینوں مجھ سے چھوٹی تھیں، اس لیے جب اسکول جاتی تھی تو چھوٹی والی بہن اکثر مجھے سے چٹیاں کرواتی تھی اور مجھے چٹیاں کرنی آتی بھی تھی. میں نے اس کے بالوں کی چٹیاں کی، پھر اس سے کہا کہ جلدی سے یہ لگا لو، اور ایک لائٹ سی لپسٹک اسے دی، ورنہ وہ میک اپ کافی شارپ کرتی تھی، کچھ ماڈل ٹائپ کا. پھر دوپٹہ اس کے سر پہ دیا. بہت پیاری لگ رہی تھی، جی چاہتا تھا اس کی نظر اتار دوں. بے خود ہو کے میں اسے دیکھ رہا تھا. میری نظروں سے شاید وہ کنفیوز ہوئی، بجائے نظریں چرانے کے اس نے مجھے گھور کے دیکھا. کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں گڑبڑا کے رہ گیا. بہرحال میں اسے کچن میں لے کے آیا. میں نے کہا فی الحال کھانا میں نے بنا لیا ہے لیکن سرو تم کرنا. کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے. میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ پلیٹیں کہاں پڑی ہیں، ٹیبل پہ کھانا کیسے لگانا ہے. کچھ ہی دیر میں مجھے شاہد کا فون آ گیا. میں نے کہا وہ میرے دادا جی آ گئے، میں انہیں نیچے سے ریسیو کر کے آتا ہوں، پلیز دوپٹہ ٹھیک سے لینا. ابھی بھی اسے دوپٹہ ٹھیک سے اپنے اوپر ٹکانا نہیں آ رہا تھا، کبھی سر سے اتر رہا تھا کبھی اس کے سینے سے، اور وہ الجھی پڑی تھی، اور یوں الجھی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی. میں لفٹ سے نیچے اترا، تب تک شاہد گلیوں کے چکر لگا کے واپس پہنچ چکا تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگا بیگ اٹھاؤ. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا دادا بن رہا ہوں تمہارا، اب 4 نخرے تو تمہیں بھی میرے اٹھانے چاہیے. بہرحال میک اپ شیک اپ سے کافی حد تک وہ میرا دادا ہی لگ رہا تھا. بال اس کے آلریڈی سفید تھے. سامان مجھے اٹھانا پڑا، خاصا بھاری اٹیچی تھا. لفٹ تک میں لے کے آیا. اوپر آتی اس نے اپنی جیب میں سے نظر کا چشمہ نکال کے پہن لیا، جس کے گول گول عدسے تھے، اور بیرونی سائز کا فریم خاصا موٹا براؤن کلر کا تھا. یوں تو اس کی نظر ٹھیک تھی لیکن اسے میرا دادا بھی تو دکھنا تھا نا. بڑے آرام سے چل رہا تھا. تبھی میں نے اسے پیچھے کمر پہ تھپکی لگائی. تو میرا دادا ہے، میرا دوست نہیں ہے، ذرا اپنی چال میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر. کہنے لگا کیا مصیبت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ یوں چلنے لگا جیسے اس کے گھٹنے میں کوئی فریکچر ہو گیا ہو.
میں نے کہا یوں لنگڑانا نہیں ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے نا سامنے والے سے ایکٹنگ کروانا. بہرحال بڑی مشکل سے میں نے اسے طریقہ سمجھایا. اپنے فلیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اسے دوبارہ سے یاد کروایا کہ اسے بھاری آواز نکالنی ہے اور بار بار کھانسنا بھی ہے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے ڈور بیل دی. دروازہ کھلا تو سامنے ایمان کھڑی ہوئی تھی. کبھی دوپٹے کو سر پہ لے رہی تھی، کبھی اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. بہت الجھی ہوئی تھی. جیسے اس نے شاہد کو دیکھا تو کہنے لگی سلام دادا ابا. شاہد نے پہلے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر بامشکل اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. جیتی رہو، خوش رہو، آباد رہو. میں اس کا بھاری اٹیچی گھسیٹ کے اندر لایا اور کمرے میں رکھ دیا. تب تک وہ صوفے پہ بڑے آرام سے چوڑا ہو کے بیٹھ چکا تھا. توبہ توبہ، سفر نے تو مجھے تھکا کے رکھ دیا. بھاری آواز نکال رہا تھا. ایمان مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا اب ٹھنڈا پانی لے کے آؤ دادا جی کے لیے. وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی. ابھی تک اپنے دوپٹے سے لڑ رہی تھی. شاہد کی نظریں بھی اسی پہ جمی ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ تھی ہی اتنی خوبصورت. میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا. ابھی بھی وہ اسی کو دیکھے جا رہا تھا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بڑی زور سے دبایا. وہ بری طرح سے اچھلا. میں نے اسے بڑے غصے سے دیکھا. میں نے کہا تمیز سے نظریں جھکا کے رکھو. میری بات کا مفہوم سمجھ کے وہ مسکرانے لگا. یار لڑکی تو تم نے بڑی زبردست پٹائی ہے. واقعی اس لڑکی کی خاطر تو اتنا ڈرامہ بنتا ہے. میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں تم جیسے کو کیسے محبت ہو گئی، لیکن لڑکی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا دیکھو زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا. پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا برا لگ رہا تھا. وہ کہنے لگا اچھا نا یار، میری بیوی موجود ہے، بچے ہیں میرے 4. ویسے بھی میں تمہارے دادا کی حیثیت سے آیا ہوں. بہرحال وہ ٹرے میں پانی کا گلاس رکھ کے لے آئی. شاہد نے پانی پیا. کہنے لگا میں سمجھا تھا پتہ نہیں اس نے کس لڑکی سے شادی کر لی ہوگی. دراصل بیٹا ہم لوگ خاصی روایت پسند خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہمارے خاندان میں ہو. ارے خاندان کی ایک سے ایک لڑکی میں نے پسند کر رکھی تھی، لیکن اس کمبخت نے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا کہ شادی یہاں کر چکا ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ اسے جائیداد سے آنکھ کر دوں. کروڑوں اربوں کی جائیداد میں کیسے اس نکمے کے ہاتھ دے دیتا. لیکن تمہیں دیکھ کے میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی ہے. تم کافی مشرقی قسم کی لڑکی ہو. ایمان نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا. حالانکہ میں نے اسے اتنی زیادہ لمبی لمبی چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا. وہ کروڑوں اربوں پہ پہنچ گیا تھا. یقیناً وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ جب اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ یہاں جاب کیوں کر رہا ہے. میں نے اپنا پاؤں شاہد کے پاؤں کے اوپر مارا. وہ بری طرح سے چونکا. کہنے لگا اصل میں نا یہ شروع سے ہی نافرمان تھا. میں نہیں چاہتا تھا یہ لندن آئے اور یہاں کی رنگینیوں میں کھو جائے، اس لیے میں نے اسے ایک پائی بھی نہیں دی. تبھی تو یہاں جاب کر رہا ہے. وہ میرا اشارہ سمجھ گیا تھا، اس لیے فوراً سے بات کو بدل گیا. پھر مجھ سے کہنے لگا تم نے بہت اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، میں بہت خوش ہوں. اب جلدی سے کچھ کھانے کو رکھو تاکہ پتہ چلے کہ بہو کے ہاتھ میں ذائقہ کتنا ہے. بہرحال کھانا بھی لگا دیا گیا. لیکن رات کو جب میں کمرے میں گیا تو ایمان بے حد پریشان تھی. کہنے لگی مجھ سے یہ سب ڈرامہ نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں پہنے جاتے یہ کپڑے. میں نے ساری زندگی یا تو پینٹ شرٹ پہنی ہے یا اسکرٹ. لیکن کل کو مجھے اس سے اپنی ماں سے بھی تو ملوانا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ جب وہ میری ماں سے ملے تو وہ مکمل مشرقی لڑکی لگے اور وہی کپڑے پہننے کی عادی ہو چکی ہو. کیونکہ میری والدہ نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ تم شادی پاکستان میں ہی کرو گے، لندن میں تم اپنے لیے کسی بھی لڑکی کو پسند نہیں کرو گے. بہرحال مجھے بیڈ پہ بیٹھا دیکھ کے کہنے لگی یہ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں، جائیے باہر. میں نے کہا میں جا رہا ہوں لیکن پلیز تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لو، میرے دادا بہت جلدی چلے جائیں گے. کہنے لگی آپ تو صبح آفس چلے جائیں گے، میں پورا دن یہاں پہ کیسے پکاؤں گی، مجھے کچھ پکانا نہیں آتا. میں نے کہا میں نے اپنے دادا سے کہا ہے کہ تم جاب کرتی ہو
تو دن میں تم جہاں چاہو جا سکتی ہو. میں جب واپس آؤں گا تو تم میرے ساتھ ہی یہاں پہ آ جانا، اور صبح اٹھ کے تمہیں دادا کے لیے ناشتہ بھی بنانا ہے. یہ سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا. مجھے گھر کے کاموں کی عادت نہیں ہے. میں نے کہا تو میں تمہارے ساتھ لگ جاؤں گا. کہنے لگی کتنا عرصہ رکیں گے آپ کے دادا یہاں پہ؟ میں نے کہا بس شاید 1 ہفتہ یا 15 دن، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ. میں نہیں جانتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت کتنے عرصے میں ہوگی، 1 ہفتے میں، 15 دن میں، یا پھر 1 مہینے میں. میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سب کچھ الٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ شاہد